اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزوں، آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 یعنی 37 کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں یعنی 26 ورسز ایسی ہیں کہ جن سے دنیا میں آتنکواد یا نفرت پھیلتی ہے، اور پھر ان میں سے جن آیتوں پر ہم بات کر چکے اس کے بعد اگلی آیت یعنی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 37 اس پر بھی اعتراض ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے نفرت پھیلتی ہے، آتنکواد پھیلتا ہے۔ جب ہم اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ ایمان سے بتائیے کہ اس سے کیسے نفرت پھیل سکتی ہے۔ جب پہلی بار ہم نے اعتراض کو سنا تھا اور قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھا تھا تو ہمیں خود تعجب ہوا کہ وہ لوگ یہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں کہ اس آیت سے نفرت پھیلتی ہے، آتنکواد پھیلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت کو پیش کرتا ہوں، پھر آیت میں ایک لفظ ہے میں اس کو ایکسپلین کروں گا، اور وہ لفظ ہے نصیب۔ اس کو یاد رکھیے گا، میں آپ کے سامنے آیت کو پیش کر رہا ہوں۔ آیت اس طرح سے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آیت کا ٹرانسلیشن اس طرح سے ہے کہ نسی تو کفر میں زیادتی کے سوا کچھ نہیں، یعنی نسی ایک کوئی چیز ہے جس سے کفر اور بڑھ جاتا ہے۔ اب کیا چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر نسی کے ذریعے بہت سے کافر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کافر لوگ اس کو 1 سال حرام کرتے ہیں اور 1 سال حلال کرتے ہیں، تاکہ ایسا ہو جائے کہ ان کے مہینوں کی تعداد ٹھیک اتنی ہو جائے جتنی اللہ نے حرام مہینوں کی تعداد کی ہے۔ اب کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ سمجھیں گے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کافروں کے سامنے ان کے برے اعمال سجا دیے گئے۔ کس نے سجائے؟ شیطان نے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ کافر یہاں پر میں آپ کو بتا دوں وہ اڑیل لوگ کہ جو سچی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کے سامنے اس آیت کی تفصیل پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر کے یہ اعلان کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، تو اس سے پہلے کی بات جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلیت کا زمانہ، اس دور میں بھی عربوں کے درمیان ایک اچھی رسم تھی، اور وہ رسم کیا تھی کہ وہ عرب لوگ گرچہ وہ بت پرستی کرتے تھے یا کوئی بھی دین نہیں مانتے تھے، ایسے لوگ بھی سال کے 4 مہینے جنگ نہیں کرتے تھے۔ سال کے 4 مہینے میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے۔ وہ کون سے 4 مہینے تھے؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان 4 مہینوں میں وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو اب ایسے بھی آپ سمجھ لیں کہ 1/3 حصہ تو سال کا جنگ نہیں ہوتی تھی، بڑی اچھی بات تھی۔ اب ایک اور چیز، مگر یہ اچھی چیز تھی ان کی، لیکن ایک بری چیز بھی تھی، اور وہ بری چیز کیا تھی کہ وہ لوگ کبھی کبھی ان 4 مہینوں کو کھسکا لیتے تھے، ادھر ادھر کر لیتے تھے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب ان کا دل چاہتا تھا جنگ کرنے کا، جب ان کے سینے میں دشمنی کی آگ جل رہی ہوتی تھی اور سامنے یا اگلا مہینے یا وہی مہینہ حرام مہینہ ہوتا تھا جس میں جنگ کرنا حرام ہے، تو اب وہ مجبور ہو جاتے تھے، جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ کیا حرکت کرتے تھے؟ ایک حرکت یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ والا مہینہ حلال ہے، اور یہ ہم اس کو بدل رہے ہیں دوسرے مہینے سے۔ یہ ویسی بات ہے جیسے آج ہم یہ کہیں کہ اس سال ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اکتوبر کے مہینے میں کوئی کام کریں، لیکن ابھی اکتوبر کا مہینہ آنے بہت دن ہے، ابھی مارچ کا مہینہ مثلا چل رہا ہے، تو میں یہ کہوں
کہ اس سال مارچ کے بعد اپریل نہیں آئے گا بلکہ اکتوبر آ جائے گا، اور بعد میں ستمبر کے بعد اپریل آ جائے گا، یعنی اپریل اور اکتوبر کو ہم نے بدل لیا، ایکسچینج کر لیا، سواپ کر لیا۔ یہ حرکت وہ لوگ کرتے تھے، کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ جنگ لڑ سکیں۔ تو اچھی رسم یہ تھی کہ 4 مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے، لیکن بری بات یہ تھی کہ ان مہینوں کو کھسکا لیتے تھے۔ یہ جو مہینوں کا کھسکانا ہے یہ نسیک کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ نسیک۔ اب دیکھیں اس کے بعد اسلام آیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے اسلامی شریعت کو پیش کیا۔ اس وقت انہوں نے عربوں کی وہ جو رسم تھی کہ 4 مہینے وہ جنگ نہیں کرتے، اس رسم کو ایکسپٹ کیا، انڈورس کیا اور کہا یہ تو اچھی بات ہے، بہت کم سے کم 4 مہینے تو سال میں جنگ نہیں ہوگی، تو اس کو قبول کیا۔ 4 مہینے آج بھی بتا دیں اسلام کی نگاہ میں آج بھی سال کے 4 مہینوں میں جنگ کی ابتدا کرنا یا کسی بھی دشمن پر حملہ کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اور وہ 4 مہینے میں نے بتایا، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو حضرت محمد نے عربوں کی اس رسم کو سویکرتی دی یا کہیں ایکسیپٹنس دیا، انڈورس کیا اور اسے قبول کر لیا۔ لیکن وہ جو دوسری حرکت وہ کرتے تھے، وہ کیا حرکت تھی؟ نسیک۔ اس کو حضرت محمد نے کہا یہ غلط چیز ہے، یہ آپ اپنے سے مہینوں کو کھسکا نہیں سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ خود سے ہی مہینے کو کھسکا لیا اور کہا کہ اب کی بار مثلا جیسے میں نے مثال دی، مارچ کے بعد اکتوبر آ جائے گا اور ہم جنگ کر سکیں گے۔ تو وہ خود تو کر لیا اور دشمن کو اس کی خبر بھی نہیں، یہ پتہ بھی نہیں کہ تم نے یہ مہینہ کھسکا لیا اور تم نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ تو اس کو اسلام نے ایکسیپٹ نہیں کیا، نسیک کو کہا یہ غلط چیز ہے۔ اب اسی کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اب آپ کو سب سمجھ میں آئے گا۔ کیا آیت کہہ رہی ہے؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسیء تو کفر میں زیادتی اور بڑھوتری کی وجہ بنتا ہے، اس سے اور کفر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک تو تم ایسے غلط کام کر رہے تھے، جھگڑے لڑائی کر رہے تھے، اور یہ حرکت کر کے تم اپنے کفر کو اور بڑھا رہے ہو۔ یضل بہ الذین کفروا، اس نسیء کے ذریعے کافر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما، وہ ایک مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں مگر اگلے سال اسی مہینے کو کہتے ہیں یہ حرام ہے جیسے کہ پہلے تھا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے مہینوں کی تعداد پھر بھی 12 رہے، یعنی مہینے کو بیچ سے ڈراپ نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کرتے تھے کہ اس سال وہ حرام مہینہ 1 یا 2 مہینہ کم کیے جا رہے ہیں تو اس سال میں 10 مہینے یا 11 مہینے ہوگا، ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف سواپ کرتے تھے، بدلتے تھے، مہینوں کی تعداد پھر بھی 12 رہتی تھی۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر اس چیز کو یعنی مہینے کو کھسکانے کے بارے میں اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے، تو کیا اس میں برائی تھی؟ اور اس سے آج کیسے آتنکواد یا نفرت پھیل سکتی ہے؟ ارے یہ تو اس دور کی ایک رسم تھی، ایک پرتھا تھی، عربوں کا ایک چلن تھا، ایسا وہ کرتے تھے، اور اس کے بارے میں اسلام نے یہ کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ تو اس سے آج اس آیت سے کیسے آج کے سماج میں نفرت پھیل سکتی ہے؟ آج تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا اس 4 مہینے کی پوری ڈیٹیل، ورنہ آپ کو معلوم بھی نہیں تھی، اور اگر معلوم بھی نہیں تو کیسے نفرت پھیل جائے گی؟ تو یہ تو صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیت اسی دور کے بارے میں تھی کہ جب مہینوں کو کھسکایا جاتا تھا، اور یہ جو اسلام کا حکم تھا یہ اسی دور کے کافروں کے لیے تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے۔ آج تو کوئی کافر ایسا نہیں کر رہا، آج تو کوئی غیر مسلم ایسا نہیں کر رہا کہ مہینوں کو بدل رہا ہو، کھسکا رہا ہو۔ تو میری بات میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی ہوگی، آپ بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ اس آیت سے ذرا بھی آتنکواد یا نفرت نہیں پھیلتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔